ڈینگی مچھر اپنے ڈنک پھیلانے لگا، راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ، 150 سے زائد کیسز رپورٹ، جڑواں شہروں میں 2 ہلاکتیں بھی ہو چکی، اسپتالوں میں خصوصی وارڈز قائم، طلبہ کے لیے ڈریس کوڈ بھی جاری، مکمل آستین والے کپڑے لازمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈینگی مچھر سے نمٹنے کے لیے پرعزم متعلقہ محکموں کو چوکنا کر دیا، انسداد ڈینگی پلان پر 100% عمل درآمد کی ہدایت، واضح کر دیا فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے گا، عثمان بزدار کا انتظامیہ کے اقدامات کو خود مانیٹر کرنے کا اعلان۔ موجودہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ڈینگی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، سابق وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی تنقید، کہا حکومت کو فروری میں ہی اس پر کام کرنا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے وار، پشاور میں آگہی مہم چلی، نہ اسپرے ہوا، 24 گھنٹوں میں 279 افراد متاثر، کوہاٹ میں بھی 25 سے زائد کیسز رپورٹ ہو گئے، انتظامیہ تو نہ جاگی، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسپرے شروع کر دیا۔ لاہور میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا نیا کارنامہ، نواز شریف کو ویکسین لگا دی گئی، نواز شریف کے شناختی کارڈ نمبر پر ویکسینیشن کا جعلی اندراج کر دیا گیا، نادرا کے پورٹل پر بھی تفصیلات اپڈیٹ، اندراج کے مطابق نواز شریف کو سائنو ویک کی پہلی خوراک لگی۔ کورونا کے بعد جاری، مزید 58 مریض جاں بحق، 2357 نئے کیسز رپورٹ، شرح 4.89% ریکارڈ کی گئی۔ صدر مملکت کی اہلیہ سمینہ الوی بھی کورونا سے متاثر، ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، سکھر میں 91 افراد زیر حراست، 16 کے خلاف ایپیڈیمک ڈیزیز کے تحت مقدمات درج۔ اورنگی اور گجر نالہ متاثرین کی بحالی کے لیے سندھ حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھائے، فنڈز کی کمی کا موقف قابل قبول نہیں، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا تحریری حکم نامہ جاری، وزیر اعلیٰ سندھ سے اقدامات سے متعلق 2 ہفتے میں رپورٹ طلب، نسلہ ٹاور بھی گرانے کا حکم برقرار، کمشنر کراچی کو 16 جون کے حکم پر عمل درآمد کی ہدایت، نظر ثانی درخواستیں مسترد، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری ہوگا۔ کراچی میں کتنے رفائی پلاٹس ہیں اور کن کن پر تعمیرات ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ نے شہر بھر کے رفائی پلاٹس کی تفصیلات مانگ لی، ڈی جی کے ڈی اے، کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سندھ سرکار زبردستی ٹیکس وصولی پر تل گئی، کے ایم سی کی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے بھی عوام کی کمر توڑنے کے لیے اپنی کمر کس لی، کچرا اٹھے یا نہ اٹھے شہریوں کو ہر صورت ٹیکس کا بوجھ اٹھانا ہوگا، کے ایم سی بجلی بلوں میں تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سوئی گیس بلوں کے ذریعے ٹیکس لے گی، محکمہ سوئی گیس کو خط بھی لکھ دیا، شہریوں کا میٹر شاٹ، اقدام کو غنڈہ ٹیکس قرار دے دیا۔ کچرا جو لے کے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سے 300 یا 400 یا 200 روپے لیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے لوگ روشنیوں کا شہر کراچی دیکھنے آتے تھے، اب یہاں کا کچرا، گند اور گندگی کے ڈھیر دیکھ کے ناک پہ ہاتھ رکھ کے توبہ توبہ کرتے ہیں۔ ٹیکس تو ہر چیز کے لیے ہو رہا ہے، ہر چیز کے لیے دے رہے ٹیکس، لیکن نظر آ رہا ہے آپ کو کراچی کی سڑکوں کو دیکھیں ٹیکس نظر آ رہا ہے کہیں؟ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری، سماعت سے قبل ہی بحریہ ٹاؤن متاثرین اور میڈیکل طلبہ احتجاج کے لیے جمع ہو گئے، بحریہ ٹاؤن متاثرین کا کہنا تھا 4 سال میں گھر دینے کا وعدہ تھا، 8 سال گزر گئے قبضہ نہ ملا، جبکہ میڈیکل طلبہ نے مطالبہ کیا پورے ملک میں ایک ہی انٹری ٹیسٹ لیا جائے۔ اس دفعہ پی ایم سی نے ٹیکس نام کی کمپنی کو ایک ٹینڈر دیا ہے جنہوں نے ٹیسٹ لیا ہے، اور 30 دن تک مسلسل ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو جنہوں نے پہلے ٹیسٹ لے دیا ان کو پیپر کا کچھ اندازہ نہیں تھا، جو آخر میں ٹیسٹ لے رہے ہیں ان کو پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ پورے دن 2 ٹائم دن میں ہو رہا ہے ٹیسٹ اور پیپر اس کی وجہ سے لیک ہو رہا ہے، کافی اور مسئلے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ثانیہ نشتر سے ملاقات، کہا پناہ گاہوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق اللہ اور مخلوق کی خدمت سے ہے، پناہ گاہوں کا مقصد معاشی طور پر غریب طبقے کے لوگوں کے وقار کو مجروح ہونے سے بچانا ہے۔
वजीर आजम इमरान खान आज डेरा इस्माइल खान का दौरा करेंगे। ज़रिया यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा गोमलजाम डैम मंसूबे का भी दौरा करेंगे। अफगानिस्तान की जानिब से एक बार फिर तोरखम सरहद बंद। तालिबान ने गेट पर कंटेनर खड़े कर दिए। हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। साबिक अफगान आर्मी चीफ अमारात बदर, जनरल बिस्मिल्लाह और जनरल शरीफ अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाने के एजेंडे पर काम कर रहे थे। तालिबान का दावा, कहा दोनों साबिक अफगान आर्मी चीफ ताजिकिस्तान चले गए हैं, जहां अहमद मसूद और अमरुल्लाह सोलेह भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बोर्ड नताइज मुतनाज़ा बन गए। सूबाई महकमा तालीम ने इम्तिहानात में ज्यादा मार्क्स लेने की तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 10वीं और 12वीं जमात में 1090 से जायद मार्क हासिल करने वाले तलबा के पर्चों का जायजा लेगी। लाहौर की सेशन अदालत ने ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर खातून से दस्तदराजी केस के 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसी कर दी। कराची वालों तैयारी पकड़ो, मॉनसून के नए स्पेल ने सिंध में एंट्री दे दी। शहर कायद में बादल आज शाम से रंग जमाने के लिए तैयार। महकमे मौसमियात की 25 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आजाद कश्मीर में भी जमकर बरसात। वजीर आजम की सऊदी अरब को कौमी दिन पर मुबारकबाद। ट्वीट किया, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से सऊदी फरमारवा, वली अहद और आवाम को मुबारकबाद। मुदब्बिराना क़यादत के ज़ेरे साया सऊदी अरब को तरक्की करते देखना चाहते हैं। माहौल की बेहतरी के लिए तमाम ममालिक को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पैरवी करनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन एक बार फिर कप्तान के बिलियन ट्री मंसूबे के मोतरफ। जनरल असेंबली इजलास में मंसूबे की तारीफ। बरतानिया में भी दरख्त लगाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार का तासुब, जबरी मजहब की तब्दीली के इल्जाम में मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार। मौलाना कलीम ग्लोबल पीस सेंटर के सरबराह और जमात वलीउल्लाह के सदर हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला थम न सका। जिला शोपिया में सुबह सवेरे भारतीय फौज का कश्मीरियों के घर पर धावा। घर घर तलाशी के नाम पर फायरिंग, नौजवान को शहीद कर दिया।